کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میرا مطلب آپ کے نام سے نہیں ہے، نہ ہی آپ کے پتے عمر سے۔ یہ چیزیں آپ کی پہچان نہیں ہیں، یہ صرف لیبلز ہیں، وہ شناختیں جو کسی اور نے آپ پر لگا دی ہیں۔ اور یہاں ایک حیران کن بات ہے، زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ کبھی خود کو جان پائیں۔ آپ 40 سال کام کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں، بل ادا کر سکتے ہیں، اور تب بھی مر سکتے ہیں بغیر یہ جانے کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو تھوڑا بے چینی میں مبتلا کرتی ہے تو یہ اچھا ہے، کیونکہ یہی بے چینی ممکنہ طور پر آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی کنجی بن سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے وہ صرف اس چیز کا عکس ہوں جو دنیا نے ان کے بارے میں کہا۔ وہ اپنے ساتھ لیبلز اٹھائے پھرتے ہیں، القابات، نوکریوں کے عنوان، بینک اکاؤنٹس کی رقمیں، اور یہی سب کچھ وہ اپنی شناخت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ نہیں ہے۔ آپ کا نام، آپ کی نوکری، یہاں تک کہ آپ کا جسم بھی آپ نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی ملکیت ہے، لیکن آپ کی اصل ذات نہیں۔ میں بھی لمبے عرصے تک یہی سمجھتا رہا کہ میں وہی ہوں جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے، ایک عام آدمی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا، بغیر کسی بڑی امید کے ایک خودکار انداز میں دن گزارتا ہوا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ جو کچھ میں اپنے بارے میں مانتا ہوں وہ صرف ایک پرانی ذہنی پروگرامنگ ہے، ایک ایسی پروگرامنگ جو میرے بچپن سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کن خوابوں کی اجازت ہے اور کن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ راک جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے آگے جانے سے ڈرتے ہیں جو انہیں سکھایا گیا ہے۔ انہیں اس سوال سے ڈر لگتا ہے، اگر میں وہ نہ ہوں جو مجھے بتایا گیا، اگر میرے اندر کوئی بہت بڑی چیز چھپی ہو جس کا مجھے اب تک علم نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی بار کسی نے مجھ سے کہا، اگر آپ اپنی زندگی کے نتائج سے خوش نہیں ہیں تو آپ ہی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں یہ بات میرے لیے سخت تھی۔ میں نے سوچا، کیا مطلب کہ یہ میری غلطی ہے؟ لیکن یہ غلطی کی بات نہیں تھی، یہ ذمہ داری کی بات تھی، کیونکہ اگر یہ میرے نتائج ہیں تو مجھے انہیں بدلنے کی طاقت بھی حاصل ہے، اور یہی بات حقیقی آزادی ہے۔ زیادہ تر لوگ زندہ نہیں ہوتے، وہ صرف رد عمل دیتے ہیں۔ وہ ٹریفک پر رد عمل دیتے ہیں، باس پر، بینک بیلنس پر، بری خبروں پر۔ وہ بیرونی حالات کے کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ اور جب کوئی شخص اپنی اصل ذات سے منقطع ہو کر جیتا ہے تو چاہے وہ کتنی بھی دولت کما لے، جتنے بھی سفر کر لے، جتنی بھی چیزیں حاصل کر لے، وہ اندر سے خالی محسوس کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک داخلی خلا کو بیرونی کامیابیوں سے بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ باہر دنیا میں اس چیز کو تلاش کر رہا ہے جو صرف اندر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ اکیلے ہونے سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ جب باہر کی دنیا خاموش ہو جاتی ہے تو جو آواز باقی بچتی ہے وہ اندر کی سچائی کی ہوتی ہے، اور وہ چیختی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ خود سے چھپ رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مکمل صلاحیت کا صرف آدھا حصہ جیتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آپ خود کو نہیں جانتے۔ اعداد و شمار کے مطابق 90% سے زیادہ لوگ اپنی پوری زندگی میں کبھی خود شناسی کا شعوری عمل نہیں کرتے، کبھی نہیں۔ وہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر طے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ کبھی خود سے سوال کرے، میں در حقیقت کیا چاہتا ہوں؟ میں دراصل کون ہوں؟ کیا آپ نے کبھی واقعی خود سے یہ سوال کیا ہے؟ بغیر جلد بازی کے، بغیر کسی دوسری مصروفیت کے درمیان، بس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خاموشی سے اپنی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا ہو، تم کون ہو؟ اگر آپ یہ سوال ایمانداری سے کریں تو شاید آپ رو دیں، شاید آپ ہنسیں، شاید بہت دیر تک خاموش رہیں، لیکن ایک چیز یقینی ہے، آپ وہ آواز سننا شروع کریں گے جو مدتوں سے آپ کے اندر قید ہے، آپ کی اپنی آواز۔ اور یہ آواز نہ تو آپ کی شکل سے جڑی ہوئی ہے، نہ آپ کی کہانی سے، اور نہ آپ کے قومی شناختی کارڈ سے۔ یہ آپ کا سب سے اصل حصہ ہے، وہ حصہ جو خواب دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، وہ حصہ جو گہرائی میں جانتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگ آج مجھے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، باب پراکٹر، کروڑ پتی مصنف، عالمی مقرر، وہ تو الگ ہے، لیکن میں کوئی مختلف نہیں ہوں۔ میں اور آپ ایک ہی مادے سے بنے ہیں۔
فرق صرف اتنا ہے کہ ایک دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دوسروں کا عکس بن کر نہیں جنوں گا، بلکہ یہ تلاش کروں گا کہ میں خود کون ہوں۔ اور یہ فیصلہ مجھے ایک ایسے راستے پر لے آیا جسے واپسی ممکن نہیں تھی، شعور کا راستہ۔ ایک ایسا راستہ جہاں آپ رد عمل دینا بند کرتے ہیں اور تخلیق کرنا شروع کرتے ہیں، جہاں آپ صرف جینے کے بجائے واقعی زندگی گزارنا سیکھتے ہیں۔ اور یہ سب ایک رات میں نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے، مگر یہ سفر صرف ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کہ آپ خود سے قربت پیدا کریں۔ یا آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی اصل شناخت کے ساتھ جینا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی منظوری مانگنا چھوڑ دیتا ہے، وہ موازنہ کرنا بند کر دیتا ہے، وہ اپنے لیے کم پر راضی نہیں ہوتا، وہ نئے انداز میں الفاٹتا ہے، مختلف انداز میں چلتا ہے، وہ لوگوں، مواقع، خیالات کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ اب دنیا اس پر رد عمل دے رہی ہے جیسی وہ اصل میں ہے، نہ کہ جیسا وہ پہلے ظاہر کرتی تھی۔ اور جب آپ وہ بدل دیتے ہیں جو آپ اندر سے ہیں، تو وہ بھی بدل جاتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے، لیکن خبردار رہیں، دنیا آپ کو واپس کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ وہ آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ خواب دیکھنا بے وقوفی ہے، کہ تبدیلی خطرناک ہے، اور کہ آرام دہ زون ہی سب سے محفوظ جگہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہی آرام دہ زون ہے جہاں خواب آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں۔ آپ کو خود بننے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف ہمت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا سامنا کرنے کی ہمت، ان باتوں کو بھلانے کی ہمت جو آپ کو روکتی ہے، ایک نئے، زیادہ حقیقی، زیادہ آزاد اور اس مقصد کے ساتھ ہم آہنگ خود کو تعمیر کرنے کی ہمت جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے تھے۔ اگر آپ اب تک میرے ساتھ ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی آواز یہ کہہ رہی ہے یہ ویڈیو میرے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وقت آ چکا ہے، وقت آ گیا ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی جینا بند کریں اور اپنی زندگی کو تلاش کرنا شروع کریں۔ آپ خود کو جیسے دیکھتے ہیں وہی آپ کی زندگی کی ہر چیز کا تعین کرتا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی ایمانداری سے اپنے اندر کے تصور کو دیکھتے ہی نہیں، وہ بس وہ مان لیتے ہیں جو انہیں بچپن سے سکھایا گیا، تم اچھے نہیں ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ جملے والدین، اساتذہ، ساتھیوں کی طرف سے آتے ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ باتیں ایک حتمی سچائی بن جاتی ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے، آپ وہ نہیں ہیں جو دوسروں نے کہا، آپ وہ ہیں جو آپ خود مانتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اندرونی تصور محدود، چھوٹا اور منفی ہے، تو دنیا بھی آپ کو یہی لوٹائے گی۔ آپ خود کو بغیر جانے نقصان پہنچاتے ہیں، آپ مواقع سے بچتے ہیں، آپ نئی چیزیں آزمانے سے ڈرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے لائق کچھ نہیں، آپ کو لگتا ہے آپ قابل نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں۔ اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کو روک بھی نہیں رہا ہوتا، کیونکہ آپ کا اپنا ذہن یہ کام پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ میں وہاں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کیسا لگتا ہے جب ہر روز آپ ایسے جاگتے ہیں جیسے آپ ایک دھوکہ باز ہوں، جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دوسروں کو مسکراتے ہیں، لیکن اندر سے ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے سب کچھ ایک اداکاری ہے۔ میں ایسی ہی زندگی گزار رہا تھا، میں اسی فضا میں سانس لے رہا تھا، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں نے چھپانے میں مہارت حاصل کر لی تھی، یہاں تک کہ میں نے ایک سچائی دریافت کی جس نے میری زندگی بدل دی۔ ہم وہ نہیں جیتے جو ہم چاہتے ہیں، ہم وہ جیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ اور یہ گہرائی سے اس تصویر سے جڑا ہوتا ہے جو ہم نے اپنے متعلق بنائی ہوتی ہے۔ اگر آپ خود کو محدود، ناکام، بد نصیب سمجھتے ہیں، تو آپ ویسا ہی عمل کریں گے۔ آپ ایسے تعلقات بنائیں گے جو ان خیالات کی تصدیق کریں، ایسی نوکریاں لیں گے جو آپ کا استحصال کریں، ایسے حالات میں بار بار پھنسیں گے جو آپ کی عزت نفس کو مزید گرا دیں، اور ہر نئی مایوسی آپ کے لیے ایک اور ثبوت ہوگی کہ آپ اپنے بارے میں درست تھے، لیکن آپ غلط ہیں۔ آپ صرف لاشعوری رویے دہرا رہے ہیں، رویے جو توڑے جا سکتے ہیں۔ اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں نے ایسا کیا ہے، اور میں نے ہزاروں لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ سائنس بھی اس کی تصدیق کر چکی ہے۔
ڈاکٹر میکسویل مالوٹس جو ایک پلاسٹک سرجن تھے، انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب وہ کسی مریض کا چہرہ بدلتے تھے تو اکثر ایسی تبدیلی آتی تھی جو صرف ظاہری نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ خود کو نئے انداز میں دیکھنے لگتے اور ان کی زندگی کا طریقہ بھی بدل جاتا۔ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ہمارے پاس دو تصاویر ہوتی ہیں، ایک بیرونی اور ایک اندرونی، اور یہی اندرونی تصویر سب کچھ طے کرتی ہے۔ کام بدلنے کا، شہر چھوڑنے کا، ساتھی بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اب بھی اندر سے خود کو چھوٹا، کھویا ہوا، بے وقت سمجھتے ہیں۔ آپ وہی نتائج دہراتے رہیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ ویسا ہی عمل کرتے ہیں جیسا آپ اپنے بارے میں مانتے ہیں۔ ایک مشق جس نے میری بہت مدد کی وہ یہ تھی، میں نے سب کچھ روک دیا اور لکھنا شروع کیا کہ میں خود کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا میں اس وقت تھا ویسا نہیں، بلکہ جیسا میں بننا چاہتا تھا۔ میں نے تفصیل سے لکھا، میں کیسا برتاؤ کرتا ہوں، میں کیسے بولتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میں صبح اٹھ کر کیسا محسوس کرتا ہوں، میں دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں۔ میں نے جملے لکھے جیسے، میں ایک پراعتماد، خوشحال، پرسکون اور مقصد رکھنے والا مرد ہوں، اور میں نے وہ ہر دن پڑھنا شروع کیا۔ شروع میں یہ جھوٹ سا لگا، لیکن میں نے جاری رکھا، کیونکہ میں نے سمجھا کہ اگر میں یہ باتیں ایمان اور جذبات کے ساتھ دہراتا رہوں گا تو میرا لاشعور اسے قبول کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دماغ حقیقت اور کسی جذباتی تکرار میں فرق نہیں کرتا، وہ بس اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ میں ویسا عمل کرنے لگا جیسا میں نے لکھا تھا۔ میں نے نئے لوگ، نئے مواقع، نئی صورتحال اپنی طرف کھینچنی شروع کر دی۔ میری زندگی اس لیے نہیں بدلی کہ میں نے آسمان سے کسی معجزے کا انتظار کیا۔ میری زندگی اس لیے بدلی کیونکہ میں نے اپنی اندرونی تصویر بدل دی۔ اور یہ جادو نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ نیوروپلاسٹیسٹی پر کی گئی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا دماغ ان خیالات کے مطابق اپنی ساخت بدل لیتا ہے جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر دہراتے اور قوت فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ بار بار اپنے آپ کی ایک نئی تصویر کو دہراتے ہیں تو آپ کا ذہن ایسے رویے، فیصلے اور طرز عمل تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس نئی شناخت سے ہم آہنگ ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمل مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ ایک بار کرنا اور پھر چھوڑ دینا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے بارے میں ایک ایسا تصور بنانا ہوگا جو انتہائی واضح، زندہ اور طاقتور ہو، اتنا مضبوط کہ باہر کی کوئی بھی تنقید اسے مٹا نہ سکے۔ آپ کو اس شخص پر یقین رکھنا ہوگا جسے آپ بننا چاہتے ہیں، چاہے نتائج ابھی نہ بھی نظر آئیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ سب فریب ہے، دھوکہ ہے، خود فریبی، تو یاد رکھیں کہ انسانیت کی ہر بڑی کامیابی ایک ذہنی تصور سے شروع ہوئی۔ ایڈیسن نے بلب کا تصور کیا، رائٹ برادرز نے پرواز کا خواب دیکھا، وین گو نے کینوس پر برش رکھنے سے پہلے تصویریں خواب میں دیکھی تھیں۔ ہر چیز اندر سے شروع ہوتی ہے، باہر ظاہر ہونے سے پہلے۔ کیا آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں؟ تو پہلے اپنے اندر کے آئینے کو بدلیں، کیونکہ اصل میں وہی آئینہ سب سے اہم ہے۔ اگر آپ چیلنج کے لیے تیار ہیں تو یہ لیجئے، اگلے 21 دنوں تک روزانہ یہ لکھیں کہ آپ کس طرح کے انسان بننا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ حالیہ زمانے میں لکھیں جیسے وہ بات پہلے ہی سچ ہو۔ اس کو بلند آواز سے پڑھیں اور ہر لفظ کو محسوس کریں، ایسے جیسے آپ وہ انسان پہلے ہی بن چکے ہوں، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں آپ سے جادو کا وعدہ نہیں کرتا، میں صرف ایک راستہ دکھا رہا ہوں، وہی راستہ جس نے مجھے صفائی کرنے والے کام سے نکال کر دنیا بھر میں لوگوں کو سکھانے تک پہنچایا۔ اور یہ سب ایک سادہ تبدیلی سے شروع ہوا، یہ کہ میں خود کو کیسے دیکھتا تھا۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، آپ کو بس آغاز کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ میں بھی وہی تھا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ دولت اس کہانی کا ولن ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ دولت آپ کے اندر جو کچھ ہے اسے بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ گمشدہ، غیر محفوظ، غصے میں خوف زدہ ہیں تو دولت ان سب چیزوں کو اور بڑھا دے گی۔ اگر آپ مسلسل یہی سمجھتے ہیں کہ آپ قابل نہیں، آپ میں کوئی خاص بات نہیں، آپ اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، تو دولت آپ کو ایک ایسا دشمن لگے گی جو دور ہے، ناقابل رسائی، اور وہیں سے خاموش خود تخریبی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مواقع کو رد کرتے ہیں، محدود کرنے والے عقائد کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو روکنے کے لیے جواز گھڑتے ہیں۔
کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کہتا ہو مجھے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے؟ اکثر ایسے لوگوں کی مالی حالت خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دولت بری ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز سے ڈرنا سیکھا ہے جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پائے۔ دولت کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پیچھا کرنا پڑے، یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن صرف تب جب آپ اندر سے بدلتے ہیں۔ میں نے جانا کہ اصل دولت ذہن سے شروع ہوتی ہے۔ ہر چیز توانائی ہے، اور دولت یہ ایک فریکوئنسی ہے۔ اگر آپ زیادہ کا خواہش مند ہونے پر خود کو مجرم سمجھتے ہیں، اگر آپ کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ آپ خوشحال ہیں جبکہ دوسرے تکلیف میں ہیں، تو آپ خود کو فراوانی کی فریکوئنسی سے کاٹ رہے ہیں۔ آپ وہ چیزیں اپنی طرف نہیں کھینچتے جو آپ چاہتے ہیں، آپ وہی کھینچتے ہیں جو آپ ہیں۔ اور میں جانتا ہوں یہ بات تکلیف دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے بہت عرصے تک یہی سوچا کہ یہ سب نصیب کی بات ہے، شاید قابلیت کی، کسی صحیح خاندان میں پیدا ہونے کی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سب انتخاب کا معاملہ ہے، جاگنے کا، خودکار زندگی سے باہر نکل کر ان سب باتوں پر سوال اٹھانے کا جو آپ کو دولت کے بارے میں سکھایا گیا۔ میں نے خود دیوالیہ پن کا سامنا کیا، سب کچھ کھویا اور دوبارہ آغاز کیا، اور جو کچھ میں نے اس سب سے سیکھا وہ یہ ہے، جب آپ اپنی شعور کی سطح بدلتے ہیں تو نتائج بھی بدلتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھنے کا طریقہ بدلتے ہیں تو دولت کا آپ کے ساتھ رویہ بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ باہر نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے خیالات میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کی عادات میں، آپ کی لہروں میں۔ کیا آپ کو ایک اور واضح مثال چاہیے؟ ذرا کسی ایسے شخص کا تصور کریں جو لاٹری جیتتا ہے۔ یہ عام بات ہے کہ چند سال بعد وہ اس سے بھی زیادہ بدحال ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک تیار نہ ہوئی ذہنیت کو دولت دی جائے تو وہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سوراخ والے برتن میں پانی بھرنا، وہ رس جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص نے کبھی اسے تھامنا نہیں سیکھا۔ اس کے پاس ساخت نہیں ہے، اس کے پاس شناخت نہیں ہے۔ اب ایسے شخص کو دیکھیں جس نے صفر سے دولت بنائی ہو، وہ سب کچھ کھو سکتا ہے اور پھر بھی دوبارہ شروع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دولت پر انحصار نہیں کرتا۔ اس کے پاس وہ کوڈ ہے، اسے راستہ معلوم ہے، اس نے سوچنے کا انداز، ذہنیت، شعور تیار کیا ہوا ہے، اور یہ سب کوئی بھی اس سے نہیں چھین سکتا۔ آپ کو یہ سوال پوچھنا بند کرنا ہوگا، میں کتنا کما سکتا ہوں، اور یہ پوچھنا شروع کرے، میں کس میں تبدیل ہو رہا ہوں؟ کیونکہ اصل مالی آزادی کا تعلق جمع کرنے سے نہیں بلکہ تبدیلی سے ہے۔ یہ آپ کے بینک میں موجود رقم کا نہیں بلکہ آپ کے ذہن میں موجود خیالات کا معاملہ ہے۔ یہی چیز آپ کی تقدیر کا تعین کرتی ہے۔ دولت ایک نتیجہ ہے، اور وجہ آپ ہیں، آپ کا ویژن، آپ کا فیصلہ، آپ کی فریکوئنسی۔ تو آج جو سوال آپ کو خود سے پوچھنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے امیر ہونے میں کتنا وقت لگے گا، بلکہ یہ ہے مجھے کیسا انسان بننا ہوگا تاکہ میں اس دولت کو اپنی طرف کھینچ سکوں جو پہلے سے میرے لیے موجود ہے، کیونکہ وہ دولت پہلے سے یہی ہے، یہ پہلے ہی تخلیق کی جا چکی ہے، یہ پہلے ہی موجود ہے، لیکن یہ صرف اس وقت ظاہر ہوگی جب آپ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے۔ آپ کو تخلیقی انداز میں سوچنے کی تعلیم نہیں دی گئی، آپ کو دوہرا یاد کرنے اور اطاعت کرنے کی تعلیم دی گئی، لیکن اصل سوچ اس سے کہیں آگے ہے۔ سوچنے کا مطلب ہے ایک مقصد کے ساتھ ذہنی تصاویر بنانا، یہ فیصلہ کرنا کہ آپ اب عام زندگی قبول نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے اندر کچھ غیر معمولی تخلیق کرنے کی طاقت موجود ہے۔ سوچنے کا مطلب ہے اپنے اندر نادیدہ چیز کی تعمیر کرنا یہاں تک کہ وہ بیرونی دنیا میں ناگزیر حقیقت بن جائے۔ زیادہ تر لوگ اپنا ذہن ماضی کو یاد کرنے، زخموں کو دوبارہ محسوس کرنے، خوف کو دہرانے اور اپنی حدود کو مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کا ذہن پرانے کو دہرانے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ نئے کو تخیل میں لانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا شعوری ذہن کوئی بھی تصویر منتخب کر سکتا ہے، اور یہ کہ آپ کا لاشعور وقت اور تکرار کے ساتھ اس تصویر کو حقیقت میں بدل سکتا ہے؟ لیکن انتخاب کرنے کے بجائے آپ بس قبول کرتے ہیں، تصور کرنے کے بجائے آپ خود کو محدود کرتے ہیں۔
جو چاہتے ہیں اسے دیکھنے کے بجائے آپ اسی کو تقویت دیتے ہیں جو نہیں چاہتے۔ یہی وہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو روک کر رکھتی ہے۔ یہ عقل کی کمی نہیں بلکہ سمت کی کمی ہے، وضاحت کی کمی ہے، ایک نقشہ نہ ہونے کی کمی ہے۔ جب مجھے یہ سمجھ آیا سب کچھ بدل گیا۔ میں نے اپنی مثالی زندگی کی ہر تفصیل کے ساتھ تصور کرنا شروع کیا۔ میں صرف مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، میں خود کو اس میں دیکھتا تھا۔ میں خوشبو کو محسوس کرتا، آوازیں سنتا، جذبات کو جیتا۔ یہ اتنا حقیقی تھا کہ میرے جسم نے اسے سچ مانا، اور دنیا نے اس تصویر کے مطابق ڈھلنا شروع کر دیا۔ کیونکہ کائنات الجھن نہیں، وضاحت کا جواب دیتی ہے۔ یہ خوف کو نہیں، فیصلے کو جواب دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس واضح تصویر نہیں ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ دائرے میں ہی گھومتے رہیں گے اور وہیں لوٹ آئیں گے جہاں سے چلے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے کبھی کسی کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا؟ ہوائی جہاز، ٹیلی فون، بجلی کی روشنی، یہ سب ذہن سے شروع ہوا۔ آپ اپنی طاقت کو کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اپنا ذہن صرف زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو اپنی حدوں سے آگے لے جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ذہن کائنات کا سب سے جدید ترین آلہ ہے، لیکن آپ کو اس پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ زندگی پر صرف رد عمل ظاہر کرنا بند کریں اور اپنی زندگی کو تخلیق کرنا شروع کریں۔ ایک آسان عادت سے آغاز کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے اور ہر صبح جاگنے کے فوراً بعد اپنے مقصد کو اس طرح تصور کریں جیسے وہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہو۔ اسے دیکھیں، اسے محسوس کریں، اس پر شکر ادا کریں۔ اس طرح نہ مانگیں جیسے وہ چیز آپ کے پاس نہیں، اس طرح عمل کریں جیسے وہ پہلے ہی آپ کی ہے۔ کیونکہ ذہن کے لیے حقیقت اور تصور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ صرف اطاعت کرتا ہے۔ اور جب آپ اس تصویر کو روز دہراتے ہیں تو وہ آپ کے فیصلوں کی رہنمائی کرنے لگتی ہے، مواقع کو کھینچتی ہے اور آپ کے روی کو بدلتی ہے۔ اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیں، کتنی بار اپنے خود کو روکا کیونکہ آپ خود کو کچھ بڑا کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکے؟ کتنی بار اپنے ہار مان لی کیونکہ آپ کو خود پر یقین نہیں تھا؟ یہ صلاحیت کی کمی نہیں ہے، یہ بصیرت کی کمی ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ ابھی اسی لمحے ایک نئی بصیرت تخلیق کر سکتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود کو اس انسان کے طور پر دیکھیں جو آپ بننا چاہتے ہیں، پرامن، خوشحال، آزاد۔ ایمان کے ساتھ دہرائیں، میں شکر گزار ہوں کیونکہ میں اپنے خوابوں کی زندگی جی رہا ہوں۔ اسے پڑھیں، اسے محسوس کریں، اس انسان کی طرح عمل کریں، کیونکہ آپ پہلے ہی وہ ہیں۔ آپ کو بس ہر دن خود کو یاد دلانا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا بھی وہی دیکھنے لگے۔ ذہن ہر تبدیلی کی اصل نقطہ آغاز ہے۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے، لیکن وہ تبھی حقیقت بنے گا جب آپ فیصلہ کریں گے کہ پہلے اسے تخیل کی آنکھ سے دیکھیں پھر ہاتھوں سے چھوئیں۔ جو تصویر آپ اپنے اندر سنبھال کر رکھتے ہیں وہ آپ کے مستقبل کا خاکہ ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ اور اب جب کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے، آپ اس زندگی کی طرف ایک بہت بڑا قدم الفاٹے چکے ہیں جس کے آپ حقدار ہیں۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلی ویڈیو جو ابھی آپ کی اسکرین پر ظاہر ہو رہی ہے آپ کو حکمت کی سیڑھی پر ایک اور درجہ چڑھائے گی، اور ہر قدم کے ساتھ آپ کل کے مقابلے میں 1% بہتر بنتے جائیں گے۔ اور وہ 1% آپ کو پہلے ہی اکثر لوگوں سے آگے لے جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کا منتظر ہوں۔